جگہ میں سخاوت نہایت پسندیدہ عمل ہے۔ وہ سخاوت مال کی ہو یا اعمال کی، اللہ کے کسی بندے کو ہمارے ذریعے سے نفع پہنچ جائے اور اس کے مسائل حل ہو جائیں، اس کی دنیا آخرت کے دکھ دور ہو جائیں، میرے رب کے ہاں اس کی بڑی قیمت ہے کہ میرا اللہ بہت پسند کرتا ہے اس عمل کو، اس چیز کو۔ تو آپ نے کوئی عمل آزمایا، کوئی ٹوٹکا آزمایا کسی چیز کا، تو اسے ضرور بتائیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا۔ اس وقت مجھ سے کوئی سوال نہ کیجیے گا، بلکہ اس وقت بتانے کی کیفیت ہو۔ کون بتائے گا؟ کون؟ السلام علیکم بھائی، میرا نام عبدالصمد ہے، رنگیا خان سے تعلق ہے۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالصمد ہے۔ کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے اور آپ بتائیں گے۔ جو کسی عمل کا نفع، کسی ٹوٹکے کا نفع، کسی چیز کا نفع پایا ہو وہ بتائیں گے۔ جی اب بتائیے، آپ بیٹھے بیٹھے بتا دیجئے۔ السلام علیکم، میرا نام عبدالصمد ہے، رنگیا خان سے میرا تعلق ہے۔ سن 2014 میں تجزیے خانے سے میں نے سنا تھا یہ عمل اس کا اپنا وضحا کا، تو جو ناممکن کام ہو اس سے کام بنتے ہیں، تو میں نے اس کو اپنی بچی کی شادی پر آزمایا، تو میں نے یہ دیکھا کہ اس کو اپنے سنت کے مطابق کو رخصتی کا بندوبست ہو جائے، اور یہ جو بائیوں والی رسمیں ہیں اس کو ختم کر دی تھی، اور جو پہلے پروگرام بنایا تھا کہ کسی اللہ والے سے یہ اس کا نکاح کا کوئی شریعت کے مطابق نکاح ہو جائے، تو پہلے آپ سے وہ میں نے ٹیلی فون کیا تھا سکھر میں، تو آپ کی مصروفیات کچھ ایسی تھیں کہ وہ انہوں نے جواب دے دیا، تو ہم نے یہ ترتیب پہلے یہ ظاہری صورت پر یہ کی کہ وہ دین پور شریف گئے میاں مسعود احمد صاحب، حضرت مولانا میاں مسعود احمد صاحب کے پاس، تو وہ کہنے لگے کہ اگر آپ یہاں ایجاب قبول کے ساتھ کوئی گواہ لے آئیں گے تو یہاں میں پڑھا دوں گا، ورنہ وہاں مختصر بتائیے کہ آپ کو اس وظیفے سے کیا فائدہ ہوا؟ تو وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے تقریباً 15-20 دن یہ اللہ سے مانگا یہ عمل کر کے، یعنی سورۃ ضحیٰ والا عمل آپ نے کیا، اور وہ عمل میں ذرا بتا دوں تاکہ جن کو علم نہیں ہے تو ان کو بھی علم ہو جائے۔ سورۃ ضحیٰ میں کتنے کاف آتے ہیں؟ 9 کاف، 9 کاف آتے ہیں، اور ہر کاف پہ 9 بار پڑھنا ہے، یا کری یا کری، بس یہ عمل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بچی کا مسئلہ رشتے کا مسئلہ تھا، اللہ نے وہ آپ کا حل کر دیا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے میرے گھر تشریف لے آئے، مجھے وہ بڑی اچھی طرح الفاظ یہ ہیں، وہاں میرے گھر آ کر کہنے لگے کہ ابا آپ کون ہوتے ہیں، کس قوم سے تعلق ہے، یعنی کہ ملک یہ برکت ہے، 65-70 کلومیٹر ہمارے گھر سے ان کا یہ دین پر شریف بزرگ تشریف لائے اور آپ کے گھر میں ان کی تشریف آوری ہوئی، اور آپ کہتے ہیں کہ میری بچی کا نکاح ہو گیا۔ جی الحمدللہ اس عمل کی وجہ سے۔ ہاں جی، اور بتائیں، کون بتائے گا؟ السلام علیکم، میرا تعلق کراچی سے آیا ہوں، ڈاکٹر مہربان حسین نام ہے میرا۔ مئی میں میرا بچہ انٹرنیٹ پڑھتا تھا، انٹرنیٹ پہ اس نے دیکھا ایک وظیفہ، آپ نے مجھے بتایا، میرا کام 7-8 سال سے رکا ہوا تھا، نہیں ہو رہا تھا۔ سورہ نام کی آیت نمبر 45، سورہ نام کی کیا المائدہ ہے میرے خیال سے، وہ میں نے پڑھنا شروع کی۔ کون سی آیت پڑھی؟ اللہم ربنا انزل علینا، یہی مائدۃ من السماء، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، سورہ نام کی 45 نمبر آئی۔ جی جی، فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمدللہ رب العالمین۔ جی جی، یہ میں نے پڑھنی شروع کی، اور اس کا یہ لکھا تھا کہ 90 دن کے اندر کام آپ کا ہو جائے گا، لیکن میرا کام وہ اللہ کے فضل و کرم سے
1 हफ्ते में हो गया। क्या काम था आपका? काम ये था कि एक मकान मैंने बनाया था, वो सेल नहीं हो रहा था, ठीक है। और उसके लिए मैं स्टेट एजेंसियों भी कह के अपना वजीफे भी करता रहा हूँ, दुआएं भी मांगता रहा हूँ, वो नहीं बिक रहा था। मैं जितने पैसे मांगता था उतने पैसों को, अगर उससे कम पैसे तो आते से लोग बहुत नुकसान में था। मैं कहा चलो जो मेरे पैसे अपने खाते में वो तो पूरे हो जाए। वो अल्लाह पाक के फजल करम से वो मुझे अच्छे पैसों पे 1 हफ्ता इसका जिक्र करने से, पढ़ने से। आपने कितनी तादाद में जिक्र किया? मैं लाख तादाद में किया। लाख तादाद किया। फकुतिया ताबिरुल कौमिल्लज़ीना ज़लमू वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रब्बिल आलमीन। तो आपका मकान बिक गया और नफे में बिका, अच्छे पैसों से बिकी, जो मैं चाहता था उससे ज्यादा बिका। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत। दूसरा काम ये था कि एक फराडिये के यहाँ फंस गया था मैं। वो था मेरा एक दफ्तर बुक कराया था, तो वो उन्होंने कहा था कि ये 18 महीने के अंदर हम तैयार कर देंगे और आपको जो है ना पैसे अच्छे मिल जाएंगे, फरोख्त हो जाएगा। मकसद फराडिये ने फ्रॉड किया। फ्रॉड तो ये समझने कि वो 4 साल हो गए थे, बिक नहीं रहा था ना, वो बन नहीं रहा था, बनना अभी शुरू हुआ है बनना। तो वो मैंने जब फोन किया यहाँ पे, मुझे यहाँ पे अबीबुल्ला साहब है, उनसे बात हुई है मेरी यहाँ आपके यहाँ जी। फिर तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है ना ये पढ़ें सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 80 पढ़ें, और इसका वो जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। और इंशाअल्लाह ये काम वैसे 90 दिन है, लेकिन ये 90 दिन के अंदर क्या, ये हफ्ते 10 दिन में आपका काम हो जाएगा और खुद बंदा आपके पास आएगा और आपके मसला हल हो जाएगा। अल्लाह ताला के फजल करम से वो मेरा मसला काफी हद तक हल हो गया। सूरत यूसुफ की आयत नंबर 80। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। और बताएं जी, कौन बताएगा? ये साथ आपके बैठे हैं, बताइए जी। अस्सलाम वालेकुम हजरत हकीम साहब जी। आपने अपने एक 10 में वजीफा बताया था, से 1 दफा सूरत फातिहा और 3 दफा सूरत इखलास। तो अलम नशरा का विर्द भी आपने बताया था, तो वो हर जुमे को मैं जुमा पढ़ने के बाद काफी दफा किया, तो उससे मुझे काफी नफा पहुंचा है, काफी फायदा हुआ है। घर के हालात पहले हमारे ठीक नहीं थे जी, जिस तरह से मैं विर्द करता था अपने, मैंने अम्मी को भी कहा कि इसका विर्द करें आप। हकीम तारिक साहब ने दर्स में बताया तो उन्होंने भी विर्द करना शुरू किया। हमारे घर के हालात ऐसा ऐसा ठीक होते रहे। तो हकीम तारिक साहब बस मेरी आपसे है कि आप बस दुआ कीजिए मेरे लिए, जितनी कर सकते। जी और बताएं जी। इधर बैठे हैं आपके साथ और साहब बैठे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आरिफ है, मैं कराची से आया हूँ। हमारे घर में काम करने वाली खातून आई जो बहुत गरीब थी और इंटीरियर में रहती थी। उनकी बेटी को जो कि 15 साल की थी, वहां के किसी साहिब असर आदमी ने उठा लिया, अगवा कर लिया, और वो बहुत गरीब थी, रोती हुई हमारे पास आई। हमें कुछ समझ नहीं आया, हमने उनको या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का मशवरा दिया। उन्होंने खुद भी पढ़ा, उनकी बहनों ने, उनकी बेटियों ने और सारे घर वालों ने पढ़ा। उन्होंने बहुत वकील भी हायर किए थे। पता चला वकील ने दूसरे लोगों से ज्यादा पैसे लेकर और मुकदमा उनका हरवा दिया सेशन कोर्ट में। उसके बाद वो फिर रोती गई। हमने कहा सिर्फ ये पढ़े, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने हमें वहां के एमएनए का और बड़े बड़े लोगों के एड्रेस और नाम ला के दी कि ये तो उनके साथ मिले हुए। हमने कहा हम किसी से कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ ये तस्बीह पढ़ती रहें। वो तस्बीह पढ़ती रही। उनका कहना यह है कि वो अदालत के बाहर बैठी हुई रो रही थी। वहां एक खातून आई, उन्होंने उनसे पूछा कि क्यों रो रही हो। उन्होंने उस खातून को अपना मसला बताया। उन खातून ने कहा मैं तुम्हें एक नंबर देती हूँ, उसको तुम फोन कर लेना। उन्होंने जब फोन किया तो वो सुप्रीम कोर्ट का कोई बहुत बड़ा वकील था। उसने उनके केस की जिम्मेदारी ली और बगैर 1 रुपया लिए केस लड़ा और वहां के बहुत ही बड़ी शख्सियत को केस हरा के 3 दिन में बेटी जो है वो अवेलेबल कर दी। अल्लाह के हुक्म से यह हुआ कि बेटी को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। और जब अवेलेबल यानी जब हाजिर हुई अदालत में तो उसको तो रमजान में 1 हफ्ता रह गया था। उस 1 हफ्ते में उनकी उस बेटी का रिश्ता भी तय हो गया और रमजान से पहले पहले रुखसती भी हो गई। और उनका ये बहुत, और वो बुरी तरह कर्जे में चली गई थी। हमने कहा आप यही पढ़ते रहे। उनके पास कोई भैंस थी वो भी बिक गई थी और सारा जेवर भी बिक गया था। और हमने कहा सिर्फ यही पढ़ते रहे, आपका सब मामला ठीक हो जाएंगे।
یعنی ان کا سب کچھ بک گیا، کام نہ بنا، لیکن جب یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو غیبی نظام بنا، خاتون آئی، اس نے نمبر دیا، غیب سے اللہ نے ترتیب بنائی اور 3 دن کے اندر اندر بیٹی ملی، ہفتے کے اندر رشتہ ہوا، شادی ہو گئی۔ یہ ہے اللہ کے نام کی برکت۔ اور بتائیں؟ ہاں جی اور اسی کا جب ہمیں یہ ہوا ہمارا یقین بھی بڑھتا گیا اور لوگ بھی ہمارے پاس آئے۔ میرے کزن کی موٹر بائک چوری ہو گئی، کہنے لگے میں پولیس میں جاتا ہوں۔ میں نے ان کو اور ان کی بیگم کو یہی مشورہ دیا کہ آپ یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، بھلے سے پھر پولیس کے پاس ضرور جائیں۔ وہ پولیس کے پاس بھی گئے اور 24 گھنٹے کے اندر اندر ایک شخص ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں غلطی سے آپ کی موٹر سائیکل لے گیا تھا اور یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ جس دکان کے باہر سے چوری ہوئی تھی اس دکان کے باہر آیا، اس دکاندار سے ان کا نمبر لیا اور ان کو خود کانٹیکٹ کر کے موٹر سائیکل واپس دے کے گیا۔ ان کو پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اور وہ خود بھی ویسے تسبیح خانے سے منسلک تھیں، ان کی بیگم بھی اور وہ خود بھی، لیکن اس وقت ان کی پریشانی میں ان کو ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ پڑھیں کیا۔ جب ان کو بتایا تو 24 گھنٹے کے اندر اندر بغیر کسی پولیس کچہری کے وہ بندہ خود آ گیا اور اس نے موٹر سائیکل واپس کی اور کہا یہ واللہ عالم اس میں کیا سچ ہے کیا جھوٹ کہ میں غلطی سے موٹر سائیکل لے گیا تھا، میری اپنی موٹر سائیکل کہیں اور کھڑی ہوئی تھی، میں غلطی سے آپ کی موٹر سائیکل لے گیا تھا۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مسلسل بہت زیادہ پڑھا، رب نے کام بنا دیا۔ اب بتاؤ یہ جو بندے بتا رہے میری مشہوری کر رہے یا عرش والے کی مشہوری کر رہے ہیں؟ کوئی بندہ کہو گے جی ہم نے پڑھا یا تارے کو ہمارا کام بن گیا، اور تارے کہے دیکھ میرے نام میں طاقت دیکھ نہیں، میرے اللہ کے نام میں طاقت ہے، میرے اللہ کے نام میں قوت ہے۔ اور بتائیں جی، اور کون بتائیں جی؟ بتائیں جی۔ ایک بات کر رہے کہ میں بھول گیا تھا بتانا، وہ یہ دوست کی بات ہے، دوست سے پہلے کی بات ہے کہ ایک وہاں سے خاتون جو ہے نا وہ چلی گئی کسی اور لڑکے کے ساتھ، اور انہوں نے کسی طرح میرے ساتھ رابطہ کیا کہ آپ میری کو مدد کریں۔ تو اسپیکر ہے یہ لنگر کے لیے درخواست ہے، اوپر آواز جا رہی ہے میری، لنگر کے لیے درخواست ہے کہ احباب نیچے ہی تشریف رکھیں، اوپر جب حضرات کھانا کھا لیں گے، اور کھانے والوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہی فوراً نیچے تشریف لائیں۔ اس طرح شفٹیں لگے گی تو سہولت رہے گی، ورنہ احباب کھڑے رہیں گے تو بہت ناگواری ہوگی اور ان کو تکلیف ہوگی۔ تو درخواست یہ ہے کہ جتنے احباب اوپر تشریف لے گئے ہیں وہ نیچے تشریف رکھیں، انشاءاللہ لنگر اللہ کے نام کی برکت سے کشادہ ہے اور سب اللہ سب کو کھلائے گا، لیکن درخواست ہے اوپر تشریف بغیر اجازت کے نہ لے جائیں۔ یہ آپ سے درخواست کر رہا ہوں، مان کے چلیں گے خیر ہوگی، مان کے چلے میں برکت ہوگی انشاءاللہ۔ جی آپ ہاں جی آپ بتائیں۔ بھاگا ہوا آدمی بھی ہوتا وہ بھی واپس آ جائے گا اس وظیفے سے یا رب موسیٰ یا رب موسیٰ یا رب کلیم۔ تو وہ ایک لڑکی ہے تو پنجاب کی تھی، لیکن اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی کہ 2-3 مہینے ہوئے تھے، تو وہ وہاں چلی گئی کراچی اپنے میاں کے ساتھ۔ میاں اس کا عالم دین ہے، ابھی اس نے نیا جو ہے نا 9 سالہ کورس کیا ہے دست نظامی کا، تو اس کے بعد اس کی شادی ہوئی ہے، اس کو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں چلا گیا ہے، اور وہ 2-3 دن کے بعد وہ لڑکی وہاں سے بھاگ کے گئی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ جو کراچی کا تھا، کسی اور شہر کا، لیکن بھی کراچی رہتے ہیں ابھی وہ۔ تو انہوں نے کسی طریقے سے میرے ساتھ رابطہ کیا، میں نے پھر پہلے تو اس لڑکے کے پاس گیا، امام کے پاس،
اس سے بات کی، اس سے پوچھا سارا قصہ. تو پھر میں نے ان کے گھر والوں کو، اس کو اور بھی جو اس کے جانے، سب کو یہی وظیفہ بتایا کہ یہی پڑھو، یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پڑھتے رہو، انشاءاللہ تعالی آپ کو 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں کامیابی مل جائے گی. لڑکی آپ کی یہاں بھی ہوگی، مل جائے گی، یا نہیں ملی تو خود ہی واپس آ جائے گی. تو یہ 24 گھنٹے میں یہ سب نے یہ ورد شروع کیا. اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ لڑکی جو ہے نا وہ قابو میں آ گئی ہے اور واپس آ گئی، اور لڑکا جیل میں چلا گیا. السلام علیکم. حضرت صاحب ایک آزمائے وہ ٹوٹکا بتانا چاہ رہا ہوں علاج، اور ایک اس روحانی محفل میں اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میں نے 8 روز سے اپنی زندگی کا اسٹارٹ لیا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آج میں نے پوری دنیا کا سفر کر لیا ہے، اور مجھے کسی قسم کی کوئی حسرت اور کوئی خواہش نہیں ہے. اور میں شکرانے کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن میرا نام آ جائے کہ یہ بندہ شکر گزار تھا، دنیا میں بھی شکر ادا کرتا تھا. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ میرے دل میں کسی قسم کی کوئی حسرت، کوئی تمنا نہیں. اور اللہ پاک نے جو بتانا چاہیے وہ بتائیے پلیز. میری فرمائش بھی اللہ پاک نے، میری فرمائش ہے ایکسٹرا فرمائش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی. یہ خاص بات بتانے والا ہوں. دوسری بات، آج سے 60 سال پہلے میرے پیٹ میں ایک درد ہوا تھا رات کے وقت. ایک مہمان خاتون تھی ہماری پڑوسی، انہوں نے ایک مجھے نسخہ بتایا تھا، وہ میں نے عمل کیا، مجھے آج تک پیٹ میں دوبارہ درد نہیں ہوا. وہ یہ ہے تھوڑا سا لاہوری نمک، 4 کالی مرچی، 2 لہسن کی جو، تھوڑا سا ادرک، یہ چبا کے آپ کھا لیں. آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، 60 سال ہو گئے اس بات کو، میرے پیٹ میں آج تک اللہ کے فضل و کرم سے درد نہیں ہوا. یہ اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں. نمک، کالی مرچ، ادرک اور لہسن. کالی مرچ 4، ادرک 2 لہسن اور لاہوری نمک، یہ چبا کے کھا لیں، اس کا رس پیٹ میں جانا ضروری ہے. اور 60 سال ہو گئے، اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ آزما کے دیکھ لیجئے، میرا آزمایا ہوا ہے، نقصان کچھ نہیں انشاءاللہ ہوگا. جزاک اللہ، آپ نے مجھے موقع دیا. جی اور بتائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے گھر میں تھا جی، میرے گاؤں گھر کے ساتھ ایک گاؤں ہے کامرا، وہاں کا ایک لڑکا میرا جاننے والا تھا. اس نے مجھے فون کیا کہ ہمارے ساتھ آپ پولیس اسٹیشن چلو، ہمارا ایک مسئلہ ہے. وہ میرے پاس آیا، میں ان کے ساتھ چلا گیا. ان کا جو ہے بھتیجا جو ہے وہ اغوا ہوا تھا 3-4 دن پہلے، تو اس کا باپ بھی تھا. تو تھانے میں گئے تو پولیس والا کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں، سارے نمبر اب ٹریس کر رہے ہیں، تو اس کو جو ہے مختصر بتائیے. تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو کہ آپ یا رب موسیٰ یا رب کلیم کا وظیفہ ان کو بتایا، لیکن وہ میری بات کو غور سے نہیں سن رہے تھے. پھر میں نے ان کو 3-4 مثالیں دی. میں نے کہا دیکھو اس کا یہ فائدہ آپ کرو. انہوں نے پڑھا جی. تو صبح دوسرے دن 11 بجے مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے کہ وہ لڑکے کو کامرا نوٹیکل کمپلیکس کے ساتھ جو ہے وہ بیڑیاں ڈلی جی وہاں پھینک کے چلے گئے ہیں. تو وہ بہت اس چیز سے خوش ہوئے کہ اس کے یعنی ان کو کوئی امید نہیں تھی، اور اس کلام کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی جو ہے کام کر دیا. جی اور بتائیے. بیٹھے رہیے، بیٹھے بتائیے. میرا نام عابد محمود ہے، ڈیر غازی کا ہم سے تعلق ہے. رات سفر کر کے صبح ہم جب لاہور پہنچے تو ہمارے ساتھ مستورات زیادہ تھی، ہم 3 مرد تھے. تو ہمارا ایک بیگ جو ہے نا میٹرو بس میں آزادی چوک سے ہم جو کرتبہ اترے تو ایک بیگ اندر وہیں رہ گیا. تو جب ہم نے بیگ گنتی کرے تو ایک بیگ کم تھا. تو پھر میں نے وہاں شکایت کی تو انہوں نے فون وغیرہ ملائے تو انہوں نے کہا جو نا آگے کوئی وہ جو نا نہیں ہے آگے بیگ آپ کا. خیر دل میں مطمئن تھے کہ ہم نے جو آپ کا بتایا وہ عمل کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھتے ہوئے گاڑی میں سفر کیا اور 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے رہے. پھر میں مستورات کو یہاں چھوڑ کے دوبارہ جب میں گیا تو انہوں نے کہا آپ آخری سٹاپ پہ چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں رکھا ہوا ہو مل جائے آپ کو. پھر میں یہاں سے سفر کر کے جب آج میں گیا تو آخری سٹاپ پہ وہ بیگ رکھا ہوا تھا باقاعدہ، اور یہ پڑھتا ہوا میں گیا یا رب موسیٰ یا رب کلیم. سارے راستے اس ٹائم سے میں نے پڑھنا شروع کر یعنی گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جی. اور جب بیگ گم ہو گیا تو پھر آپ نے پڑھنا شروع کیا یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بیگ آپ کا میٹرو بس سے آخری سٹاپ پہ مل گیا. جی اور بتائیے. جی
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق رحیم یار خان قلعہ بجنور سے ہے, ریگستان سے. 2 سال قبل 2014 میں حکیم صاحب کے جلسے میں اچانک مجھے شاہ رسول صاحب لے کے آئے, اکٹھے پر پروٹیکشن کرتے تھے, لے کے آئے اور میں نے ایک ٹوٹکا سنا تو حضرت نے فرمایا کہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے, یہ جو کو ریکارڈ کر لے اپنے پاس لکھ لے. میں نے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ریکارڈ کیا اور فوراً اس پہ عمل شروع کر دیا. میرے حالات بہت ڈاؤن تھے, مالی حالت میں بھی, ویسے پریشانیاں, بیماریاں, اور جو ہی میں وہ یا قادر ہو یا نافع ہو یا کناب دو یا کناستعین اس کا ورد جو میں کرتا گیا تیزی سے, اسی طرح اللہ نے مجھے اتنا خوشحال کیا. الحمدللہ ابھی بھی میری ڈیوٹی ادھر ہی ہے الحمدللہ. اور میں نے اور دوستوں کو بھی اسی طرح مشورہ دیا کہ بھائی جو کمزور ہیں, ڈاؤن ہیں حالات مالی ان کے یا ان کو پریشانیاں, تو یہی ورد کریں. الحمدللہ مجھے 2-3 دوستوں نے اسی طرح بتایا کہ جب سے آپ نے ہمیں یہ مشورہ دیا ہے اور یہ ورد بتایا, الحمدللہ ہم ہر حالت میں مالو مال. یا قادر ہو یا نافع ہو یا کناب دو یا کناستعین, یہ ملا کے پڑھنا ہے. فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا اس وظیفے سے. اور یہ ایک بندہ بیٹھا ہے, اس بندے کو میں نے صحرا میں بتایا اور اس دن اس بندے کو گاڑی سے اتر کے ریت کے اوپر صحرا میں بیعت کیا. آج یہاں آئے بیٹھا ہے اور اس بندے نے وہاں بھی بتایا تھا کہ مجھے اس وظیفے سے تونگری نصیب ہوئی ہے, مالداری نصیب ہوئی ہے, بخت ملا ہے, رزق ملا ہے. کیوں جی ملا؟ جی بالکل ملا. اور الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ اللہ نے آج میری حاضری جو ہے اتنی دور ہونے کے باوجود بارڈر سے 10 کلومیٹر پہ میں ڈیوٹی دے رہا ہوں, اور آج میں خوش نصیب ہوں کہ میں اس محفل میں حاضر ہوں اور ان دعاؤں میں برکتوں میں شامل ہوں. یا قادر ہو یا نافع ہو یا قادر ہو یا نافع ہو یا کنابدو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. کمال چیز ہے, کمال چیز ہے. اچھا جی اور بتائیں جی. میرا نام نثار احمد ہے. ستاسو کم زئی دوست پختو سره وای کنه زمانم نثار احمد دی د پیشي په لحاظ باندې زه میډیکل ته تعلق ساتم, ډاکټر یم. او زما ډېر زیاتو څونه کم ذکر ده, کم وظیفې به ذکر وکړو, خو زه به صرف د سورت کوثر ذکر وکړم چې سهار 129 بار. میں نے بہت وظیفے کیے ادھر ادھر, لیکن سحر یعنی صبح 129 دفعہ سورت کوثر. دا خبر ده کنه, دا خبرم ده بلدار چې او دل سواد کې کوم څه د تلی والته نه چې کوم دي چې دا ورته سینجی والا بس هغه وی چې یاره موت تن تک سینجی نه چو. بھائی جن کو سمجھ نہ آئے وہ 700 دروشی پڑھتے ہیں وہ, لیکن ہم نے بابا جی کو پشتو میں ہی سننا ہے, سمجھ آئے یا نہ آئے بس ختم. ابھی تک سینجی نہ چوں ماں بس گاڑی کی نس تو ماں بس سورت کوثر بھی شروع کو کہتے سی این جی گاڑی ہو کوئی ہو, میں سورت کوثر پڑھتا ہوں, میرا کام ہو جاتا ہے. صبح 129 دفعہ پڑھتا ہوں, رزق بڑھ جاتا ہے. دا خبر دیکھا نا دغم دی ورسب دی وغت دغه ولې سینجی والا چې ویني نه چو ټال وی دا ټال ما کړه دی خو است په پتن دې نشو راځي خپل گاڑی کې واچو او پکې واچو نو بس بخیل پورے بلار شي هغه زه بڑخیل ته نه چې کلی تمرو چاهید مر په خو تمرو شي او سی جی ختمې ده جی. سورۃ کوثر کی جی والا کمال ہے جی. کہتے ہیں ہر طرف ہڑتال ہو جائے سی این جی کی, پر مجھے بھی میری گاڑی میں نے جب اس نے سی این جی ڈالا سب راستے کھل گئے, سب دروازے کھل گئے. خبر دیکھا نا میٹر سستا چلتا ہے, موبائل ہم خرچہ دیتے, خرچے والی چیز اس پر سورۃ کوثر پڑھو. کمال کر دیا بابا جی, سامنے کھڑا کر کے بات کرو نا ویسا خرچے والی چیز سورۃ کوثر. اور اس کے علاوہ ایک بار دوسرا ایکسپیرئنس میرا ہے, ایک یعنی کہتے ہیں خرچے والی چیز ہو نا اس میں سورۃ کوثر پڑھو, کیا ہوتا ہے پھر وہ ختم نہیں ہو رہی, ختم نہیں ہوتی. یہ تھیلی میرے جیب میں ہے, اس میں پیسے ختم نہیں ہو رہے ہیں, نکالتا رہتا ہوں اور لگتا جاتا ہے اور پتہ نہیں پیسے کہاں سے آتے ہیں, حیران ہو جاتا ہے. کمال کی چیز ہے جی. اچھا جی کمال کی چیز ہے, کمال کی چیز ہے.
اور ایسے ہی جو ہے نا بہت سی تجربات سورہ قریش جو ہے نا یہ ایک بلکہ ہزار مائک آپ پکڑے آپ کو خبر کی گی مائک اس کو خبر کی گی. سورۃ قریش میں یہ کمال ہے کہ جب آپ کسی ایسی جگہ پھنس جائیں جہاں پہ کوئی گاڑی وغیرہ کوئی سامان کنوینس کا نہیں ہو تو آپ لاتعداد دفعہ سورۃ قریش کو شروع کریں. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اتنا اللہ بندوبست کرے گا کہ آپ کہیں گے کہ میں کس چیز میں جاؤں. یہ کمال ہے اس میں. اور ایک دفعہ کیسے یقین سے بات کر رہے ہیں اس کا دیکھے تو صحیح یقین دیکھے ایک دفعہ جو ہے نا ہماری چاسدی والی جو ہے نا وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میرا بھی بیٹا ہے جس کے پاس جاتے ہیں وہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے کوئی انکار کرتا ہے جب بات کرتے ہیں تو بات بنتی نہیں. میں نے اس کو ایسا کہا میں نے کہا کہاں پہ ہو کہتے اس وقت میں پشاور میں ہوں. میں نے کہا جب پشاور میں ہو تو وہ لڑکا آپ کے ساتھ ہے. اس نے کہا ہمارے ساتھ ہے. میں نے کہا ڈکرا چاول نہیں ہے وہ اس کو پہلے تولو اور اس کے وزن کے برابر چاول جو ہے نا جہاں پہ آپ کو کوئی ندی دریا اس میں جو ہے نا اس میں ڈال دیں تو اس میں ان کے قریب سے دریاب تھا نا تو وہاں پہ انہوں نے وہ چاول گرا دیا تو مجھے پھر فون کر دیا کتنے دعا کریں. میں نے کہا میں کوئی چیز نہیں دعا کرنے والا. تو جس کے گھر گئے نا تو انہوں نے ان کو بتایا کہ ہم نے خوابوں میں دیکھا ہے کہ کچھ بزرگ آ گئے. کہتے ہیں ہم نے چاول ڈالے اس وزن کے برابر جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا دریا میں ڈالے تو اگلے کہتے ہیں ہم نے خواب میں ایسے بزرگ لوگ دیکھیں کہ یہ ان لوگوں کو اٹھا واپس نہیں دینا ان کو خبر دے. کہتے ہیں ہم نے خواب میں بزرگ لوگ دیکھے یہ رشتے کے لیے آ رہے ہیں ان کو واپس نہیں کرنا. اچھا ایک اور عجیب جو ہے نا بتاتا ہوں. عمران خان اسپتال سے جو ہے نا ایک مریض واپس ہوا. میں نے اس کو کہہ دیا کہ یہ یا سلام 131 بار پڑھے. انہوں نے لاتعداد پڑھا. وہ مریض اب بھی زندہ ہے کینسر ختم ہو گیا. اچھا اس بات کو نا اب پختوں میں بتاؤ اس بات کو زیادہ خبر رکھے گی خبر ٹول کی گی. ہاں یوکسو عمران خان اسپتال نے بالکل جوابی شواغی ڈاکٹر ہوتے تھے اس کا علاج نہیں کی علاج بالکل اگر دی رہے کہ کم دے نا کینسر اس کا بس طریقہ پانی ماں سے رابطہ کرا. میں نے کہا پھر میرے نہیں بس زبط پٹیلیپون میں خبروں کو پٹیلیپون میں وردا ماوی 4 چنوں کے یا سلامو 131 بار وزل درشور مکی رستو اول اور آخر داوا ہے اور 131 بار قبو بانی دادم کے داو بور کوے. جی ماشاءاللہ. اور ایک اور عجیب چیز ہے آخری چیز میری بہن جو ہے نا وہ میرے پاس آئی. میں کہ بھائی جان ہمارے گھر میں چوہے زیادہ ہیں پھنکیا ہوا ہے سب کچھ جو ہے نا وہ لنگر چلاتے ہیں. میں نے کہا اچھا ایسا ہے تمہارے گھر میں چوہے زیادہ چوہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ کہتی کہہ رہی تھی کہ میں ہمارے گھر چوہے زیادہ ہیں. میں سے کہا میں آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں وہ کرو. تو وہ جو ہے نا وہ عمل انہوں نے کیا. ایک شمال کی طرف 10 دفعہ سورۃ فاتحہ پھر جنوب کی طرف 10 دفعہ سورۃ فاتحہ. چوہے جو گئے نا آج تک نہیں آئے پھر نہیں آئیں گے. میرے گھر میں یہ واقعہ ہوا ہے. وہ جو گئے ہیں نا اب نہیں ہے. عمل کیا کیا؟ پچھلی رات ایک جو ہے نا کر رہی تھی گھر والے بتایا وہ بری ہے. میں نے کہا نہیں آئے گی بس اس کو میں نے جو ہے کیا عمل کیا تھا. سورۃ فاتحہ 10 بار جو ہے نا شمال کی طرف منہ کر کے 10 بار پڑھیں جنوب کی طرف منہ کر کے 10 بار پڑھیں مغرب کی طرف منہ کر کے 10 بار پڑھیں اور اس طرح چاروں طرف 10 بار پڑھیں. درود شریف آگے روچی پڑھیں چوہی ختم ہو جاتی. جزاک اللہ خدا دیر اجر دیجیے. خدا دیر اجر. السلام علیکم. ہاں بھائی کوئی اور بتائے سندھی میں بتائے بھائی بتاؤ. ہاں جی ماں جیسے گیتے میں 100 روپے ہوئے ماں وجا پہ سبزی اور مارکیٹ ماں سمجھے نہیں بھائی مو 100 روپے انہوں بھاجی تورائی تو گیتے میں ڈٹھو تو 100 روپے ہوئے ہی کون. ماں ڈاڈو پریشان تھی پہ ملائے کا کری پے والا ماں سبزی رکھ ماں بیا پیسہ کھنی گھر اچا تو ماں یار کلیم
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ी ॿ चकर पंधु कयो, थोरो अॻिते वञी वरी मोटी पिया मां चयो मूंखे मिलंदो ज़रूर। वरी मां अॻिते वञी ॿ चकर मोटी आयो, वरी ॾिसां गीदे में साईं 100 रुपये पियो हलंदो, मां साॻी सदवी वरिती अथई। हाणे साईं तव्हांखे बि इहा गुज़ारिश आहे मूंसां मुलाक़ात ज़रूर कजो। मां सखर खां रानीपुर खां आयो आहियां साईं, सखर में भी तव्हां मुलाकात हो गई है ना, ये मुलाकात तो है नहीं, थोड़ा 5 मिनट देंगे ना साईं, अल्लाह आपको खुश रखेगा, क्योंकि मैं बड़ी दूर से आया हूँ, साईं को भी पता है साईं इसी बात। अच्छा अब इसका तर्जमा तो करो, जो अमल किया वो हाँ, यारब मूसा यारब कलीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम मैंने पढ़ा तो 100 रुपये जेब में पड़ा था, मैंने सब्जी आलू को देख वही 100 दिया, और मैं 100 को देख रहा था वो है या दूसरा है, वही 100 था गीदे में, पहले जेब में गुम हो गया था। अच्छा हाँ भैया, ये अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ भाई। वाह जी वाह, बस आपके लिए दुआएं इंशाअल्लाह। नहीं, मुलाकात आप जरूर कर लेना सर, मैं सारे मजमे से अर्ज करता हूँ, रात को भी आप मुझे ऐसा करो ना, सारा मजमा मुझसे मुलाकात करे ताकि मैं दर्स छोड़ के मुलाकातों में शुरू हो जाऊँ। आप 5 मिनट जरूर मुझे देना, मैं इधर हर बंदे को 5 मिनट देते देते। अल्लाह अकबर। हाँ जी, और बताएं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये अबकरी की तरफ से एक SMS आया था कि नमाज में ये जो आखिरी की 6 सूरतें हैं इसका एहतमाम किया जाएगा तो सहूलतें आसानियां हो जाएंगी। तो मैंने ये कुल या अय्युहल काफिरून और इज़ा जाअत तब्बत यदा कुल हुवल्लाह फलक नास, इन 6 सूरतों का नमाज में जब भी नमाज जो भी नमाज भी पढ़ी, फर्ज सुन्नत नफिल वितर, उसमें इन 6 सूरतों का कोशिश की कि इन्हीं 6 सूरतों को पढ़ूं। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह करता रहा मुतवातिर। तो मेरे लिए ऐसे काम आसान हुए, जहां मैं जॉब करता हूँ वहां कुछ काम मैनुअल थे, वो काम ऐसे कंप्यूटर पे आसान हो गए कि मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितनी आसानी हुई। और उसमें SMS में ये फरमाया गया था कि काम आसानियां ऐसे होंगी कि हैरानी ही हैरानी होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हजरत हकीम साहब का ही मशकूर हूँ। और अर्ज ये करना चाहता था कि मेरा भाई 8-10 साल से बीमार है, उसे साथ लेके आया हूँ कराची से, इसी आस्ते के शायद उसका कुछ हर बंदा यही चाहत रखता है, फैसला आप करें तो मैं मजमे को संभालूं, दर्स बस मैं अर्ज करूँगा आप के बाद दर्स सुने, अगर कुछ पढ़ने के लिए बता फजर के बाद, फिर जोहर के बाद दर्स, फिर मगरिब के बाद दर्स, मुसलसल मेरी